بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں اس کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت یہ غیر مسلموں کے ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہے. قرآن کریم میں بعض مقامات پر اللہ رب العزت نے غیر مسلموں کے باطل عقائد و نظریات کو مکھی اور مچھر کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جب اللہ رب العزت نے اہل عرب کو قرآن کریم جیسی کتاب بنا کر لانے کا چیلنج دیا تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. ان کے بڑے بڑے شعراء ادیب جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا غرور تکبر تھا وہ ناکام ہو گئے. جب وہ ناکام ہوئے تو وہ الٹا قرآن کریم پر اعتراضات کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اس کتاب کے اندر مکھی اور مچھر جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں. حالانکہ اللہ کی شان تو بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکھی اور مچھر جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں اس کے اندر بیان فرمائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی اوپر یعنی اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, بس بہرحال جو ایمان والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان مثالوں کو بیان کرنے سے کیا مراد ہے. اب دیکھیے کہ اس اعتراض کے جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک ایمان والوں کا گروہ ہے اور دوسرا کفار کا ہے. ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, کہ ایمان والے ہماری نازل کردہ آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے بلکہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. اور دوسرا کفار کا ذکر ہوا ہے, ان کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, کہ جو کافر ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان حقیر چیزوں کے بیان کرنے سے کیا مراد ہے. اب دیکھیے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انہوں نے یعنی غیر مسلم کفار نے قرآن کریم پر اعتراض اٹھایا. اب میں آپ کو اس ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تو اس وقت فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے اللہ اس انسان کو تو اپنا نیب بنا رہا ہے, اس کے اندر کیا حکمت ہے. انہوں نے سوال کیا, اعتراض نہیں کیا, سوال کیا, کہا کہ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اور آگے دیکھیے شیطان کا بھی یہی معاملہ تھا. شیطان نے اللہ رب العزت جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا. یہاں پر جو شیطان تھا اس نے سوال نہیں بلکہ اعتراض کیا کہ کیا میں اس مٹی کے بنے ہوئے کو سجدہ کروں.
اب اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب انہوں نے ایمان والوں نے کہا کہ یعنی جب جو کفار تھے وہ بھی یعنی شیطان کے طرز عمل پر چل رہے تھے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، حاضر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا اور دیگر عبادات بھی کرتا تھا۔ حضور نے اس پر مزید کرم نوازی یہ فرمائی کہ اسے کاتب وحی بنا دیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قرآنی آیات نازل ہوتی تو اسے لکھ کر محفوظ کرنے کی ذمہ داری عطا کی گئی۔ ویسے یہ کتنا بڑا مقام تھا، کتنے بڑے منصب کی بات تھی، مگر اس شخص پر بدبختی غالب تھی۔ اس نے قرآن کریم کی جب کوئی آیت نازل ہوتی وہ اس پر اعتراض کرتا تھا، وہ قرآن کریم کے اس آیات کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو گیا اور بدقسمتی سے وہ شخص اسلام سے موڑ کر دوبارہ کفر کی طریقے میں چلا گیا۔ تو اس شخص کا انجام یہ ہوا کہ جب وہ مرا تو اس کے جو مذہب والے تھے انہوں نے اس کو قبر کے اندر یعنی اس کی جو آخری رسومات تھی وہ ادا کی اور اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا۔ جب وہ دفن کر کے وہاں سے چلے گئے تو دوسرے روز وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا شاید یہ مسلمانوں نے دشمنی دکھائی ہوگی، انہوں نے اس کی لاش کو قبر سے باہر نکالا ہوگا، انہوں نے پھر سے اس کو دفن کر دیا۔ جب دوسری بار دفن کیا، دفن کر کے وہ چلے گئے، پھر جب آئے تو پھر دیکھا کہ اس کی لاش پھر سے قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے، انہوں نے پھر دفن کر دیا۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے تیسری بار دفن کر کے وہ چلے گئے، اگلے روز آئے تو دیکھا پھر سے اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی پکڑ یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ پھر وہ اس کو وہیں پر جس حالت پر تھا اسی حالت میں اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ دیکھیے کہ وہ شخص قرآن کریم پر اعتراض کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر ذلت کی موت عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان سب پر ہمیں سمجھنے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتراض نہیں، کیونکہ شیطان نے بھی تو اعتراض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔